اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اہل ایمان تو صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی بات آ جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو جو چیز بڑھ سکتی ہے وہ کم بھی ہو سکتی ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں، 60 سے اوپر۔ اعلاها لا الہ الا اللہ، ان شاخوں میں سب سے بلند شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ان میں سے سب سے کم تر راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا ہے۔ اور فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس شخص کے پاس یہ ساری شاخیں موجود ہوں گی اس کے ایمان کا درخت ایسا ہوگا کہ وہ سرسبز و شاداب ہے، اور اس پر یہ ساری ٹہنیاں موجود ہیں، اس پر یہ ساری شاخیں موجود ہیں، اور ہر شاخ پر سارے پتے موجود ہیں، تو اس کا ایمان کامل ہے۔ اور جس شخص کے پاس ان شاخوں میں سے جتنا کچھ کم ہے اس کا ایمان اتنا کم ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے مثال کے طور پر، اس کے پاس ایمان کی 10 شاخیں ہیں، اب وہ 11ویں کو اختیار کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ گیا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ 10 میں سے بھی کم کر دیتا ہے تو اس کا ایمان کم ہو گیا۔ اور اہل علم نے کہا ہے اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کس درجے کا ہے تو وہ ایمان کی ان شاخوں کو دیکھتا رہے۔ اسی لیے بہت سے اہل علم نے باقاعدہ اسی عنوان پر کتابیں لکھی ہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب بہت مشہور ہے، الجامع لشعب الایمان، یعنی وہ کتاب جس میں ایمان کی شاخوں کو جمع کر دیا گیا ہے، ذکر کر دیا گیا ہے۔ الغرض انسان کو یہ دیکھنا ہوگا اگر وہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، کہ اسے اپنے ایمان کی فکر کتنی ہے، اس کا خیال کتنا ہے۔ جس قدر اسے اپنے ایمان کی فکر ہے اسی قدر وہ مومن ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص دیکھے وہ کتنا غور کرتا ہے اس امر پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو روزانہ اور دن کا سارا وقت انہی باتوں میں گزارا کرتے تھے، ایمان کی فکر میں۔ بلکہ ان میں سے بعض کو کیا کہا کرتے تھے، ایک دوسرے کو باقاعدہ دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے، تعالوا بنا نؤمن ساعہ، آؤ مل کے بیٹھتے ہیں
اور ایک گھڑی اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں. یعنی باقاعدہ اس غرض سے مجلسیں قائم کی جاتی تھی، اس موضوع پر گفتگو کی جاتی تھی اور اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کی جاتی تھی. تو ایمان کی حفاظت کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سی اشیاء ہیں جو ایمان کے منافی ہیں یا جو ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو سرے سے ایمان کو اڑا کے رکھ دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، کہ وہ آتی ہیں تو ایمان چلا جاتا ہے. اور کچھ ایسی ہیں جو ایمان میں خلل پیدا کر دیتی ہیں، ان میں نقص پیدا کر دیتی ہیں. اور اپنے ایمان کو ایسی تمام اشیاء سے بچانے کا نام کامل توحید ہے. کامل توحید. اس لیے یہ سمجھنا کہ انسان صرف یہ کہ کچھ ظاہری عبادات غیر اللہ کے لیے نہیں کرتا تو اس کا ایمان مکمل ہے اور یہ بڑا موحد ہے، یہ بات درست نہیں. توحید سارے دین کا نام ہے، مکمل دین. اور دین میں جس قدر نقص ہے اتنا ہی توحید میں نقص ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں چاہے ہم جو مرضی کرتے رہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری توحید کا معیار کیا ہے. توحید کا ایک معیار یہ ہوتا ہے، یہ سارے مترادف الفاظ ہیں، توحید، ایمان، دین، اسلام. اہل علم کے ہاں یہ سارے مترادف الفاظ ہیں. توحید دین ہے اور دین توحید ہے. دین اسلام ہے اور اسلام دین ہے. ایمان اسلام ہے اور اسلام ایمان ہے. اہل علم کے ہاں یہ سارے الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. تو ایمان کا اور توحید کا اور دینداری کا ایک معیار اور لیول یہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 لوگ حساب کتاب کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے. یعنی ان کی توحید اور دینداری کا معیار یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کا امتحان اور حساب لینے کی ضرورت ہی نہیں جانے گی، بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیں گے. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا حساب کیا جائے گا اور پھر حساب کرنے کے بعد، حساب لینے کے بعد انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا. اور کچھ وہ ہوں گے جن کو حساب لینے کے بعد جہنم میں بھیجا جائے گا. وہاں ان کی توحید میں خلل ڈالنے والی اشیاء کو ختم کیا جائے گا، ان غلاظتوں اور گندگیوں سے ان کو پاک کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ان کو جنت میں بھیجا جائے گا. اس لیے ہر آن اور ہر لمحہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری توحید، ہمارا ایمان، ہمارا دین اور ہماری دینداری کس لیول کی ہے. تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایسے ہی پتہ چلے گا کہ ہمیں معلوم ہو وہ امور جو ہماری توحید کو ختم کرنے والے ہیں، جو ہمارے ایمان کو ختم کرنے والے ہیں، اور ہمیں معلوم ہو وہ امور جو ہماری توحید اور ہمارے ایمان میں خلل ڈالنے والے ہیں. جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جا بجا قرآن کریم میں ان امور کا تذکرہ کیا ہے.
اسی طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں جا بجا ان امور کا تذکرہ کیا ہے جو انسان کے ایمان کو خراب کرنے والے ہیں، اس کی توحید کو خراب کرنے والے ہیں۔ کامل مومن وہ ہے اور کامل موحد وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کامل فرما برداری اختیار کرتا ہے، وہ کامل مومن ہے۔ اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کی زد مجھ پر تو نہیں پڑ رہی کہیں، میری فلاں منفعت، میرا فلاں فائدہ، میرا فلاں مقصد، میرا کنبہ اور قبیلہ، میری ذات اور برادری، میرا معاشرہ اور فلاں، اس کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی سوائے اس بات کے کہ اللہ اور اس کے رسول کیا چاہتے ہیں۔ کامل فرما برداری، اس کے لیے کسی بھی امر کو اختیار کرنے میں یہی جان لینا کافی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا اس معاملے میں حکم کیا ہے، اور کسی بھی چیز کو ترک کرنے کے حوالے سے، اس کو چھوڑ دینے کے حوالے سے اس کا یہی جان لینا اس کے لیے کافی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد باقی ساری باتیں اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ ہے کامل مومن، کامل توحید والا، کامل دینداری والا، کامل اسلام اور ایمان والا۔ اور جس قدر اس فرما برداری کی کیفیت میں کمی آتی جائے گی اسی قدر ایمان میں کمی آ رہی ہے۔